اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میر محمد مرزا خان تالپور کی تالپور ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ میر مرزا تالپور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں کوئٹہ بغلان میں ہونے والے وقوع کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یار خان المعروف بگا تالپور کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتا ہوں۔ مزید کہا، میں بطور سربراہ تالپور قوم کل کے وقوع کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ڈی پی او راجن کیپٹن ریٹائر دوست محمد سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بگا تالپور کے قاتلوں کو فی فور گرفتار کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اگر ہمارے نوجوان کے قاتل گرفتار نہ ہوئے تو ہم پوری تالپور قوم لیگلی طور پر پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ملزمان کی گرفتاری تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ہمارے کراچی سٹی رپورٹر جاوید محمود رائیں کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اورنگی پریس کلب میں ممبر سازی کا سلسلہ جاری ہے۔ مورخہ 10 جون 2023 بروز ہفتہ کو ڈسٹرکٹ اورنگی پریس کلب کی کابینہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ کابینہ کی مشاورت سے ذوالفقار بھٹو کو رابطہ سیکریٹری، شبیر جتوئی کو ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری، صاحب کھوکھر ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، ذوالفقار بھٹو ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، طارق محمود انقلابی کو ڈپٹی فائنانس سیکریٹری ڈسٹرکٹ اورنگی پریس کلب منتخب کیا گیا۔ کراچی پولیس کا نیا کارنامہ، پی ٹی سی ایل کی لاکھوں روپے کی کیبل تار پولیس موبائل میں ڈال کر لے گئے۔ کراچی سے عبدالحق تنیو کی رپورٹ کے مطابق نیو ٹاؤن تہانے کی حدود میں ریڈ بس کے لیے بننے والے روڈ کا کام کرتے ہوئے کھدائی کے دوران زمین سے پی ٹی سی ایل نکلنے والے لاکھوں روپے کی کیبل تار پی ٹی سی ایل انتظامیہ کی بجائے نیو ٹاؤن تہانے کی پولیس موبائل میں ڈال کر لے گئی۔ وہاں کام کرنے والے مزدوروں کا کہنا ہے کہ یہ کیبل لاکھوں روپے کی ہے جو پولیس لے کر گئی ہے اور ہمیں دھمکیاں دے کے گئی ہے کہ اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزدوروں نے سرکار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہے ہیں، پولیس اور کچھ بعض افراد کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ چودھری محمد امجد، بیورو چیف ساہیوال آرٹس کونسل کے زیر اہتمام طلباء کو صحت مند تفریح مہیا کرنے اور انہیں مختلف فنون کی تربیت فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے سمر کیمپ کی اختتامی تقریب کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے بچیوں کی جانب سے آرٹس اینڈ کرافٹ، اسپوکن انگلش، خوش خطی، داستان گوئی، یوگا کلاسز، وطن اور لوک ثقافت کے گیت کو خوب سراہا اور طلباء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقیل اشفاق اور ڈائریکٹر آرٹس کونسل ڈاکٹر ریاض حمدانی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے آرٹس کونسل کی اس کاوش کو سراہا اور ایسی صحت مند سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ میں پینے کے پانی کا بحران 78 روز سے جاری، ٹھٹہ بچاؤ فورم اور ٹھٹہ کے شہریوں کا بچوں کے ساتھ احتجاج جاری۔ ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے احتجاج اور دھرنا جاری۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کیڈیا کینال سے پینے کے پانی فراہم کیا جائے۔ ٹھٹہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے، اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں۔ اس سلسلے میں ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ گزشتہ 78 روز سے جاری۔ پریس کلب ٹھٹہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ٹھٹہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ، عبدالغفار خان کامریڈ، حافظ عباسی، ڈاکٹر ولی جاکرو، عزیز احمد قادری، باکسر صدیق، ڈاکٹر صدیق میمن، قادری پکھیرو، باغی فرہاد سندھی، رسول بخش میمن، پاشا جنید قریشی، حامد مغل، پپو خشک، بابو جان اور شہریوں نے بتایا کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہے۔ عوام پینے کے پانی سے محروم ہے اور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور پانی مافیا سرگرم ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ مظاہرین کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب کیڈیا کینال سے گھارو جنگ، شاہدہ بیجی اور دیگر شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے تو ٹھٹہ شہر کو کیوں پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا؟ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھٹہ شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی کیڈیا کینال سے دی جائے، ٹھٹہ شہر کو نیا نکاسی آب نظام دیا جائے، گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار سپرے کرائی جائے، ٹھٹہ شہر کے ہر وارڈ کو فیملی پارک دیا جائے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابل کی رپورٹ کے مطابق وفاقی بجٹ لفظوں کے ہیر پھیر کے سوا کچھ نہیں، محض رسمی کارروائی کی گئی ہے۔ عوام کے لیے کوئی پیکج سرے سے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی چیز سستی کی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انجمن حسینیہ نور العینیہ ہارون آباد کے رہنما
سید مظہر عباس گیلانی نے بجٹ پر تبصرے کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ منی بجٹ آئے گا، اگر آئے روز بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ مقصود ہو تو بجٹ لالی پاپ کے سوا کچھ نہیں۔ قانون کے مطابق یہ سالانہ بجٹ ہوتا۔ حکومتیں بیرونی ممالک سے روزانہ یا ماہانہ کی بنیاد پر معاہدہ نہ کرتی، کئی سال کا معاہدہ کیا جاتا ہے اور قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے ہاں چور بازاری کے سوا کچھ نہیں۔ مہنگائی کم کرنا اور بنیادی اشیاء ضروریات کی فراہمی اولین ترجیح ہونے چاہیے، مگر ہمارے وزیر خزانہ بادشاہ سلامت ہیں۔ سید مظہر عباس گیلانی نے مزید کہا کہ مہنگائی کے باعث عوام کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنجاب کے صوبائی بجٹ میں عوام کو مہنگائی کے تناسب کا خیال رکھا جائے، ایسے نظام نہیں چل سکتا۔ حکمرانوں اور افسر شاہی کو غور کرنا ہوگا اور اپنے اخراجات اور عیاشیوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ صرف عوام کا ہی خون نہ نچوڑیں، اب تو ان کے جسم میں خون ہی نہیں بچا بلکہ عوام کا خون حکومت کا من پسند مشروب بن چکا ہے۔ قیام پاکستان سے ان کو بار بار قربان کیا جا رہا ہے، اب تو قربان کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ ہمیں اپنی خواہشات، امنگوں اور ضرورتوں کو قربان کرتے آئے ہیں، اب حکمرانوں اور افسر شاہی کو قربانی دینا ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ شہر قائد کے علاقے سہراب گوٹھ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ کراچی سٹی رپورٹر عبدالحق تنیو کی رپورٹ کے مطابق علاقے میں گشت پر مامور اہلکاروں پر موٹر سائیکل پر سوار ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ان کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق شہید اہلکاروں کی شناخت رحمت اور حکیم کے ناموں سے ہوئی ہے، جن میں سے ایک اہلکار کو 3 جبکہ دوسرے کو 1 گولی لگی۔ واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی اور کرائم سین کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں اور معاملے کی نوعیت کو دیکھا جا رہا ہے۔ ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق سکھ برادری کے مذہبی تہوار جوڑ میلہ گرو ارجن دیو جی کی 3 روزہ تقریبات جاری۔ ڈی پی او سعید عزیز کی ہدایات پر سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ 115 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈی پی او دفتر میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ سی سی ٹی وی کنٹرول روم سے گرودواروں اور شہر کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ٹریفک کی روانگی کو بحال رکھنے کے لیے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ گرودواروں کے علاوہ شہر کے تمام داخلی خارجی راستوں اور اندرون شہر میں سیکیورٹی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ افسران کی زیر نگرانی محافظ اسکواڈ، ایلیٹ فورس اور پولیس کی موبائل موثر پیٹرولنگ یقینی بنائے گی۔ سکھ برادری اور گرودواروں کی حفاظت اہم ذمہ داری ہے۔ جوڑ میلہ کی تقریبات کو پرامن کامیاب بنانا اولین ترجیح ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے دکانیں اور کاروباری مراکز رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہارون آباد کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت تاجر رہنما سیٹھ محمود نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہوگا۔ سب سے پہلے صوبائی حکومتوں کو تاجر نمائندوں کے ساتھ بٹھایا جائے۔ تاجر مہنگی بجلی کا خریدار ہے، کیا حکومت مہنگے خریدار کی بجائے سستے خریدار کو بجلی فروخت کرے گی؟ سیٹھ محمود نے کہا کہ سرکلر ریٹ کا کیا بنے گا؟ کاروباری اوقات کار میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے کی مارکیٹیں بھی اوقات کار کی پابندی کریں گی۔ یہ فیصلہ کتنا پختہ اور پائیدار ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو احسن اقبال کے اعلان کی حیثیت محض رسمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ واپس لے۔ دکانیں رات 8 بجے کسی صورت بند نہیں ہو سکیں گی۔ ہر حکومت دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کی ناکام پریکٹس کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی کے موسم میں دن میں کوئی خریداری نہیں ہوتی۔ گرمی کے موسم میں خریداری صرف رات 8 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتی ہے۔ تاجر ملک میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی خریدتا ہے۔ کہا کہ عقل مندی ہے کہ توانائی بچانے کی خاطر معاشی پہیہ روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت توانائی بچانے کے لیے مفت میں چلنے والی بجلی بند کرے، حکمران اپنے ایئر کنڈیشنرز بند کریں، ہر گھر کا پنکھا چلے گا۔ سیٹھ محمود نے کہا کہ بدقسمتی کی انتہا توانائی بچانے کی بات یا وزیر دفاع کرتا ہے یا وزیر پلاننگ۔ وزیر توانائی کو چاہیے تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔
بہاولپور سے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد شرکیہ 2 گروپوں میں تصادم، ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ ایک مرد اور ایک خاتون زخمی ہو گئے۔ تھانہ ڈھوڑ کوٹ کی حدود میں ڈاہر اور مہر برادری میں تصادم ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے شخص کا نام محمد اختر بتایا گیا ہے۔ زخمیوں میں ارشد اور شاہین بھی شامل ہیں۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف ہراساں پھیل گیا۔ فائرنگ کا افسوسناک واقعہ بیت لنگا تھانہ ڈھوڑ کوٹ کی حدود میں پیش آیا۔ زخمیوں میں ارشد اور شاہین بی بی کو ہسپتال طبی امداد کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بہاولپور سے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے بہاولپور چڑیا گھر روڈ پر تیز رفتار مزہ ٹرک سے 2 افراد کی ڈیتھ ہونے کا واقعہ۔ ڈی پی او بہاولپور سید محمد عباس کا نوٹس، مقدمہ درج، ملزمان ڈرائیونگ گرفتار۔ پولیس کو ریسکیو 15 اطلاع ملی کہ ایک تیز رفتار مزدہ ٹرک نے 2 افراد کو نیچے دے دیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ڈی پی او سید محمد عباس نے واقعے کا فوری نوٹس لیا۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے فوری موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ ڈیڈ باڈیز کو ہسپتال منتقل کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ دونوں افراد باپ اور بیٹا تھے۔ باپ کا نام محمد حسین اور بیٹے کا نام گل بہار ہے جو کہ عباس نگر کے رہائشی تھے۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فرار ہونے والے ملزم انصر عباس کو مزدہ سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس نے محمد حسین کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم کو ہر صورت کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا جس نے 2 معصوم شہریوں کی جان لی۔ گزشتہ روز چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہونے والے خوفناک حادثہ میں جاں بحق ہونے والے 2 بہنوں اور ایک بھائی کا نماز جنازہ ادا کر دیا۔ نماز جنازہ مرحومین کے آبائی گاؤں چک نمبر 110 فتح چشتیاں میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار دکھائی دے رہی تھی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ مٹھو سلیریا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ہیڈ ملالہ پولیس نے ڈکیتی اور رہزنی کے 20 وارداتوں میں ملوث خطرناک کاکا ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ سیالکوٹ پولیس نے 25 لاکھ روپے مالیتی مال مسروقہ، 11 موٹر سائیکلیں، نقدی، قیمتی موبائل فونز اور اسلحہ ناجائز برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ ہیڈ ملالہ سب انسپکٹر عرفان ڈھیلو نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ڈکیتی کی 30 سے زائد وارداتوں میں ملوث 3 رکنی خطرناک کاکا ڈکیت گینگ کے سرگنا سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضہ سے 11 عدد موٹر سائیکلیں، نقدی 2 لاکھ روپے، 5 عدد موبائل فونز، جنریٹر، پانی والی موٹریں، بیٹریاں اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ، پسٹل، 30 بور، 3 عدد بماں، متعدد گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جن سے مزید برآمدی عمل میں لائی جائے گی۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن تھانہ چک بیدی کی حدود بائل گنج میں خونی لڑائی۔ ظالم چچا نے یتیم بھتیجوں پر رات گئے ساتھیوں سمیت قاتلانہ حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ چک بیدی کی حدود بائل گنج میں زمین کے تنازع پر چچے نے بھتیجوں پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ انجم اسلام اور اس کا بڑا بھائی صدام گھر پر موجود تھے۔ ان کے چچا مظہر اقبال اور اس کا بیٹا فیصل مظہر اور حامد خلیل سمیجا نے ساتھیوں سمیت کلہاڑی اور ڈنڈے سوٹوں سے حملہ کر دیا جس سے انجم اسلام اور اس کا بڑا بھائی صدام شدید زخمی ہو گیا۔ گاؤں والوں نے منت سماجت کر کے ان کی جان بخشی کروائی۔ حامد خلیل پستول لہراتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ یہ 3 بچوں کا ڈی پی او پاک پتن، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل۔